بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور آپ بھائیوں کی دعاؤں کی طفیل اور اس عاجز کی جو دعا آپ کے لیے ہے، ان سب دعاؤں کا صدقہ ہم اللہ کا پاک کلام سننے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ایک بار پھر آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں. اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ کے پاک کلام کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نماز جمعہ پڑھا کر بیٹھا تھا تو ایک برخوردار نے سوال کیا. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر سنائی. قرآن کریم کی آیت پڑھ کر سنائی
اور اس کا ترجمہ کیا تو وہ نوجوان ناراض ہو گیا. اس نے کہا جی ہم نے تو مدتوں سے یہ سنا ہے، آپ کو تو وہ بات کرنی چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہم مانتے ہیں. میں نے بڑی کوشش کی کہ اس نوجوان کو یہ سمجھاؤں کہ اللہ کے پاک کلام کے آگے، اللہ کے پاک کلام کے سامنے ہمیں دم مارنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کا فرمان سچا، اس کی بات سچی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. قرآن کریم جو ہے نا، یہ چاہتا ہے کہ دل سے مجھے سنا جائے، دل سے، دماغ سے نہیں. دماغ بعض اوقات قبول نہیں کرتا، دماغ بعض اوقات قبول نہیں کرتا. اچھا وہ مسئلہ کیا تھا بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک جگہ آیت لکھی تھی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تو نیچے جہاں لکھا تھا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، محمد لکھ دیا اس نے، لکھنے والے نے. اور جہاں لکھا تھا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وہاں اللہ لکھ دیا. تو بحث کیا تھی؟ کہتا جی اللہ پہلے ہوتا ہے، محمد بعد میں ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی ہم نے بچپن سے یہ دیکھا ہے، ہر مسجد میں لکھا ہوتا ہے اللہ محمد. یہ آپ نے الٹا کر دیا. میں نے کہا بھائی یہ قرآن کریم کے آیت کا ترجمہ ہے، میں نے نہیں لکھا. جس نے بھی لکھا ہے اس نے صحیح لکھا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دل کے کانوں کو کھول کر سنو، نہ کہ دماغ سے کہ جی میں نے تو سنا ہی نہیں، میں تو کبھی دیکھا ہی نہیں، ہماری تو ہر مسجد میں یہ لکھا ہوا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے بچپن کی باتیں، آج سے لگ بھگ 64-65 سال پرانی بات ہے، 64-65 سال پرانی بات ہے. ہمارے پاس مولوی صاحب ہوا کرتے تھے، پنڈ کے گاؤں کے امام تھے. تو جب قربانی کا موقع آتا تو وہ چھریوں پہ دم کر کے دیتے تھے، بسم اللہ اللہ اکبر، لے بھی تو لے جا، بسم اللہ اللہ اکبر، لے بھی تو لے جا. یہ میں نے دیکھا ہے، لوگ لے جاتے تھے. لیکن وقت گزرا، پتہ لگا کہ نہیں بھائی یہ تو اندر ذبح پڑھنا پڑے گا، بسم اللہ اللہ اکبر. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو باتیں ہم نے سن رکھی ہیں ہم اسی پہ عمل کریں. چونکہ ہم نے سن رکھی ہیں اسی پہ عمل کریں، چونکہ ہم نے لکھا دیکھا ہے. نہ، اللہ کا قرآن آ جائے سر جھکا دو، کوئی بحث نہیں، کوئی آرگومنٹ نہیں. تو آج کا سپارہ جو ہے، سورہ جو ہے وہ سورہ حدید ہے، 57 اس کا نمبر ہے. سورہ حدید 57 نمبر، سپارہ نمبر 27. آیات نمبر کیا ہے؟ 22، 23 اور 24. 22، 23 اور 24 تین آیات ہے. آسان، عام فہم. میں نہ بھی ترجمہ کروں، تشریح کروں، تو خالی آپ کو سنا دوں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. لیکن چلو جو 2-4 منٹ میرے پاس ہیں کو بات کرتے ہیں. ارشاد ربانی ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہارے نفسوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر ہم نے اس کو لکھا ہوا ہے کتاب میں پہلے اس کے کہ اس کو پیدا کریں، پہلے لکھ رکھا ہے ہم نے. ان ذلک علی اللہ یسیر، اور بلا شبہ یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. جتنی مصیبتیں آتی ہیں
مثلا آج کل کرونا کی وبا ہے، یہ ہم لائے ہیں نہیں، اللہ کی طرف سے، اور پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور کیوں لکھا ہوا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، چونکہ نظام اس کا ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ سمجھنے والی ہے۔ امام ابو حنیفہ جیسا امام فرماتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ سمجھنے کے لیے میری ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، بڑی دیر بعد جا کے مجھے سمجھ بات آئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں، بیماریاں، اچھائیاں، برائیاں، جو کچھ بھی آتا ہے، تو زمینوں میں قحط آ گیا، قحط سالی آ گئی، اچھا ٹڈی دل آ گیا، فصلوں کی فصلیں اجاڑ جاتا ہے، کون بھیجتا ہے؟ دشمن تو نہیں بھیجتے اس کو، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ بیماریاں آ گئی ہماری، جیسے آج کل چل رہا ہے، اب کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ کوئی خطرناک قسم کا کرونا پلس آ گیا ہے۔ اللہ جانے وہ کرونا پلس کیا ہے۔ کچھ زمانہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو امریکہ میں اور یورپ میں خواتین کے نقاب نوچے جاتے تھے، جی کوشش کرتے تھے کہ نقاب اتار دیں۔ قربان جاؤں اس مالک پر، کیا خوبصورت اس نے فیصلہ فرمایا کہ اس نے عورتیں چھوڑ مردوں کو بھی نقاب پہنا دیا، کر لو بات جو کرنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، اور کیوں لکھ رکھا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ اگر تم سے کوئی نقصان ہو جائے تو افسوس نہ کرو۔ بندے سے نقصان ہو گیا نا، کاروبار کیا نقصان ہو گیا، جان ضائع ہو گئی، کوئی بھی تکلیف ہو گئی، رونے بیٹھ گیا، اوئے ہوئے ہوئے میں نے کیا کر دیا، او مجھ سے کیا ہو گیا۔ اللہ فرماتا کچھ نہیں ہوا، افسوس نہ کر۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اگر میں معافی دے دوں، بریک دے دوں، تو بغلے نہ بجانا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ کسی اترانے والے گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا، شوخی مارنے والے، شیخی بگاڑنے والے اللہ پسند نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اچھا آیات ہیں اور بھی بڑی لمبی ہیں، وہ تو میں اپنے وقت کی مناسبت سے پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ہاں کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی بلا نہیں آتی مگر اسی کے حکم سے آتی ہے۔ اچھا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، لیکن ہم تو بہت ساری چیزیں تمہاری ویسے پوچھتے ہی نہیں تم سے، ویسے درگزر کر جاتے ہیں۔ اور یہ جو مصیبت ہوتی ہے نا، اس کا بھی اجر ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ جب اللہ کرتا ہے نا، ہائے اللہ ہائے اللہ، سرکار نے فرمایا کہ اللہ ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور ایک درجہ اس کا بلند کر دیتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ اصل جو معاملہ سمجھنے والا ہے وہ یہاں پر تقدیر کا معاملہ ہے کہ جی اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ ہم کیوں کام کر رہے ہیں بھائی؟ ہمارا تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی مثالیں دی ہیں قرآن کریم میں، پھر وہ دل کھول کر پڑھنا پڑے گا، یہ وقت کافی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دیتا ہوں۔ تقدیر، قدر کا معنی ہوتا ہے ججمنٹ، اندازہ۔ اللہ کریم نے
ہر شے کے لیے ایک قدر رکھی ہے، ججمنٹ رکھی ہے. مثلا طوطا ہے، وہ اڑتا ہے، اب اس کی ججمنٹ اس کے مطابق ہوگی، بدہ نہیں اڑ سکتا. ہاں یہ بنا کر کے اس میں سیل ڈال کے کبوتر اڑا سکتا ہے، طوطا اڑا سکتا ہے، خود نہیں اڑ سکتا. تو اس کو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا شاکلہ قرآن مجید میں، سانچا، پیٹرن. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بنا دیا ہے اور بنا کے تمہارے اندر دونوں چیز رکھ دی ہیں، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تو معنی کیا ہوا کہ ہم مکلف بالعمل ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں جب اپنے بیٹے کو یونیورسٹی لے گیا تھا پڑھانے کے لیے، تو وہ ایم اے کرنا چاہتا تھا، تو اس میں انہوں نے ہمیں پہلے ہی دن ایک کتاب دے دی، اس کو کہتے بروشر. بروشر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کورس کتنے مہینوں کا ہے، اس کی فیس کتنی ہے، اس پہ کتنا عرصہ لگے گا، اس میں کون کون سے ٹیچر ہوں گے، ساری ڈیٹیل اس میں لکھی تھی سیمسٹر کی. اور آخر میں ایک تصویر تھی جس پہ وہ ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں اور وہ ڈیسک پر گزر رہے تھے. تو بڑی خوبصورت وہ کتاب بروشر ہم لے کے گھر آئے. تو میں نے اپنے بچے سے پوچھا، کیا بیٹا تم انجینئر بن گئے؟ کہتا نہیں بابا. تو میں نے کہا پھر یہ تو لکھا ہوا ہے. کہا لکھا ہوا تو ہے لیکن اس کے مطابق مجھے عمل کرنا پڑے گا. فری ول ہے، میں آزاد ہوں. دل چاہے تو یونیورسٹی جاؤں، دل نہ چاہے تو نہ جاؤں. اگر جاؤں گا تو یہ ٹوپی مجھے مل جائے گی، اور اگر نہ جاؤں گا تو ٹوپی نہیں ملے گی. ملتا ان کو ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم سے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ جو خیبر کے موقع پر آپ کو زہر دیا تھا اس خاتون نے، تو اس کا اثر میں ہر سال دیکھتی ہوں. تو سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ ام سلمہ، تمہیں پتہ ہے مجھے جو تکلیف پہنچی ہے نا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی تخلیق جاری تھی، اس سے پہلے اللہ نے لکھ کے رکھ دیا تھا کہ مجھے یہ تکلیف پہنچے گی. تو سرکار نے فرمایا کہ یہ تکلیف پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور یہ آئے گی. اب یہ میرے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں اس کو کیسے لیتا ہوں. تو ہم لوگ مکلف بالعمل ہیں بھائی، مکلف بالتقدیر نہیں ہے. بابی رومی نے ایک مثال دی ہے بڑی پیاری. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا گھر میں بیٹھا ہوا، تو بیگم نے کہا کہ بھائی جاؤ کام کرو. اس نے کہا کیوں کام کروں میں؟ اللہ نے تو رزق لکھا ہوا ہے، وہ آسمانوں سے آتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اچھا، وہ گھر کے سارے برتن بک گئے، سب کچھ بک گیا. ایک دن بیگم نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کو گھر سے نکال دیا، جا کے کما کے لا. میں چل پڑا. چلتا چلتا ایک جگہ پر آیا تو ایک لومڑی پڑی ہوئی تھی جس کے ہاتھ اور پاؤں نہیں تھے، بے دست و پا لومڑی پڑی ہوئی تھی. یہ صاحب اس بے دست و پا لومڑی کے پاس بیٹھ گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے تو ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اس کے تو ہاتھ پاؤں نہیں، تو اس کو روٹی کون دیتا ہے؟ اب وہ بیٹھ کے اس کے پاس. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ ایک شیر آیا. شیر نے آ کر کے شکار کو ڈالا، کھایا. کھا کر کے اس نے جو انگڑائی لی تو ایک گوشت کا لوتھڑا اڑ کر لومڑی کے سامنے جا کر گر گیا. تو لومڑی گھسٹ کر
اس گوشت کو کھانے لگ گئیں۔ یہ بندہ دیکھ کر کے سوچتا سوچتا اس کی آنکھ لگ گئی، بیٹھا ہوا تھا پنے کے اوپر۔ جب آنکھ لگ گئی تو اس کو حاطف نے کہا، تمہیں سمجھ نہیں آئی بات کی؟ ایک لومڑی ہے جو اس انتظار میں ہے کہ میرے لیے کوئی رزق لے کر آئے گا۔ ایک شیر ہے، اس نے شکار کیا، خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی کھلایا۔ تو جو لومڑی بن رہا ہے، اٹھ شیر بن۔ آنکھ کھل گئی جھٹکے سے، مسئلہ سمجھ میں آ گیا، کھڑا ہو گیا اور شام کو کما کر گھر لا کر کے بیگم کو روٹی اس نے کھلا دی۔ میرے بھائی، ہم مکلف بالعمل ہیں، مکلف بالتقدیر نہیں ہیں۔ تقدیر اللہ کی ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، وہ لکھی ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہ بڑی سننے والی حدیث پاک ہے، جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نہ کوئی حادثہ سامنے آ جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی دم درود کراتے ہیں، کوئی ہم ٹوٹکے کرتے ہیں، دوا دارو کرتے ہیں، تو آرام آ جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، غور نہیں کیا تم نے اس بات پر؟ عرض کی یا رسول اللہ، کیا غور کرتا؟ فرمایا کہ یہ جو تم نے دم درود اور یہ ٹوٹکوں کی بات کی ہے نا، یہ اسی تقدیر کا حصہ ہے کہ تمہیں یہ تکلیف آئے گی، تم یہ کرو گے اور تمہیں آرام آ جائے گا۔ یہ حدیثیں ہیں سرکار کی، سمجھنے کے لیے۔ تو میرے دوستو، تقدیر پہ ہمارا ایمان ہے، بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر شے اللہ کی طرف سے ہے، کتاب میں لکھی ہے۔ اور لکھی کیوں ہے؟ اس لیے لکھی ہے کہ بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے، بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، تم پریشان نہ ہونا، اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتا ہے میری طرف ڈال دو نا۔ اور جن لوگوں نے یہ ڈالا، بڑے بڑے جو ایمان افروز واقعات ہیں نا، سرکار غوث پاک کی ریشم کی تجارت تھی، تو جہاد آ کے بصرے بندرگاہ پہ لگتے تھے، تو ان کا جہاد ایک عبد القادر نامی شخص تھا، جہاز ڈوب گیا۔ ہرکارا گھوڑے پہ دمادم بغداد سے پہنچا، سرکار واز فرما رہے تھے، کہا بابا جی آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے، ریشم ختم ہو گیا آپ کا۔ سرکار ایک دم کے لیے رکے اور الحمدللہ کہا اور پھر اپنی تقریر شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور ہرکارا آ گیا، سرغلطی ہو گئی، وہ جہاز آپ کا نہیں تھا، وہ کوئی اور عبد القادر نامی تاجر تھا جس کا ڈوبا ہے، آپ کا تو سلامت ہے۔ تو سرکار نے تقریر ختم فرما چکے تھے، گردن جھکائی، ایک لمحے کے لیے اوپر دیکھا، کہا الحمدللہ۔ تو وہ جو قرب و جوار میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے۔ ان کا حضرت، تاجر کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے، جہاز ڈوب جائے، لکھا لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اتنا نقصان ہو جائے تاجر کا، اس کا دل بیٹھ جاتا ہے، گہن ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے حضرت وہ جب ڈوبنے کی اطلاع ملی تو ایک لفظ الحمدللہ، جب بچنے کی اطلاع ملی تو الحمدللہ، یہ راز کیا ہے؟ سرکار نے باقی راز لی۔ میں نے دل کی طرف توجہ کی تھی، میں نے دل سے پوچھا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ کوئی ماتم کرنے کا پروگرام ہے؟ کوئی آہو فغاں، کوئی رونا دھونا؟ تو میرے دل نے کہا شیخ، جب تم پیدا ہوئے تھے یہ جہاز لے کے پیدا ہوئے تھے، خالی ہاتھ پیدا ہوئے تھے نا، تو جس نے دیا اس نے لے لیا، اس میں رونے دھونے والی کون سی بات ہے؟ تو فرمایا الحمدللہ۔ پھر جب مجھے اطلاع ملی کہ جہاز بچ گیا
تو پھر میں نے پھر دل کی طرف دیکھا، پوچھا ہاں بھائی اب بتا، کوئی ناچنے کا، ٹاپنے کا، خوشی کا کوئی پروگرام ہے؟ تو وہی آواز آئی، جس نے دیا تھا اس نے لے لیا، جس نے لیا تھا اسے واپس کر دیا، تو اس میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ تو بھائی ہم لوگ مکلف بالعمل ہیں، مکلف بالتقدیر نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کی قدر ہے اور اس نے ہر ایک کے حساب سے بنائی ہے۔ میں نے مثال دی، طوطا اڑ سکتا ہے، اس کی اس حساب سے ہوگی، میں نہیں اڑ سکتا، میری اس حساب سے ہوگی۔ جانور، ہر چیز جو بھی اللہ کی تقدیر ہے، اور اللہ نے اس کو پہلے سے لکھ رکھا ہے تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو، نقصان آ جائے تو، اور اگر میں عطا کر دوں تو بغل نہ بجانا۔ مجھے یہ شیخی خوری پسند نہیں ہے۔ اچھا خیر، اب لمبا مضمون ہے، اس میں بڑا وقت لگے گا، تو اگلی آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو شیخی خورے ہوتے ہیں نا، گبنڈی، ان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے پہچان کی۔ آپ نے بھی پہچان کرنی ہو نا تو اللہ کا قرآن سامنے رکھا کرو۔ اللہ فرماتا ہے الذین یبخلون، جتنے گمنڈی شیخی خورے ہوں گے بہت بخیل ہوں گے یہ۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیں گے، یعنی نہ تو خود خرچیں گے اللہ کی راہ میں اور نہ کسی کو خرچنے دیں گے تاکہ اس کو ثواب نہ مل جائے۔ پتہ ہے آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کی کیا قیمت ہے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا سامان لے کے آ گئے جنگ تبوک کے موقع پر۔ حضرت عثمان نے بے تحاشا مال دے دیا۔ ایک انصاری نے ساری رات چرخی چلائی ایک یہودی کی، تو صبح اسے کھجوریں دے دی۔ وہ کھجوریں لے کر کے آدھی اس نے گھر والوں کو دے دی کہ آج دن کا گزارا کرو، اور آدھی لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ سرکار کی حضور، یہ میرے چرخی کے پوری رات کے جو کھجوریں ہیں ان سے میں نے آدھی اپنے بچوں کے لیے رکھ دی ہیں، آدھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ کچھ منافقین بیٹھے تھے، ان کا اچھا اتنے بڑے کام کے لیے یہ چند کھجوریں؟ سرکار نے سن لیا۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ سارا سامان جو پڑا ہوا ہے نا، اس کے اوپر میں اگر یہ کھجوریں پھیلا دوں تو پیدا کرنے والی کی قسم ہے ان کھجوروں کی قیمت ان تمام سامان سے زیادہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے تو کوئی بات نہیں چھوڑی جس کو بیان نہ کر دیا ہو۔ جاتے جاتے ایک دو چیزیں اور ہیں اس کے سلسلے میں کہ ہم تک جو وہ مکلف تقدیر کے نہیں، مکلف بالعمل ہے، یہ یاد رکھنا۔ عمل کرو گے تو کتاب کے مطابق ہوگا، وگرنہ وہ بروشر لینے یونیورسٹی سے آپ انجینئر نہیں بن جائیں گے۔ ہر کالج میں ملتا ہے آج کل، ہر یونیورسٹی میں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تقدیر کو جھٹلانا بھی نہیں، میں نہیں مانتا تقدیر کو۔ سرکار نے فرمایا کہ 3 بندے جنت میں کبھی نہیں جائیں گے۔ کون کون سے؟ احسان جتلانے والا، نیکی کر کے احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان، اور تقدیر کا نافرمان۔ یہ 3 بندے کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ فرمایا کہ شیطان راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے بندے کے، پوچھتا ہے کہ یہ بتا کہ کائنات کس نے بنائی؟ تو کہے گا اللہ نے۔ یہ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ تو پھر وہ بڑے پیار سے شوشہ چھوڑے گا، جس طرح آج کل سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ شوشے چھوڑتے ہیں نا، اسے بھی شوشے۔ تو پھر اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شیطان کی چال ہے، اس نے چھوڑ دیا کہ اللہ کو کس نے بنایا۔ تو فرمایا کہ تو زندگی میں کبھی غلطی نہیں کرنا، شک میں نہیں پڑنا۔
اس کو ایک ہی بات کہنا کہ اللہ ہی نے سب کچھ بنایا ہے، اللہ ہی نے سب کچھ بنایا ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں نے بڑی بحثیں کی ہیں، آپ کتابیں اٹھا لیں بزرگوں کی، پڑھا کرو، یہ اچھا لگتا ہے کہ دو مشہور تقادیر ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم، وہ کبھی نہیں بدلتی، لا تبدیل لکلمات اللہ، ایک ہے تقدیر معلق، وہ آپ کے نفلوں پر، آپ کی دعا پر، آپ کے والدین کی خدمت پر، بہن بھائیوں کی خدمت پر موقوف ہے، معلق ہے۔ بہن بھائیوں کی خدمت کرو گے تقدیر بدل جائے گی، عمر بڑھ جائے گی۔ ماں باپ کی خدمت کرو گے عمر بڑھ جائے گی۔ وہ تقدیر معلق ہے، اللہ اس کے مطابق فیصلہ کر دے گا جو تم کرو گے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے وجود میں ہوں، ہماری زمین پر آ جائیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس کے ہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا، تو ویسا ہی ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔